بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ خیر خواہی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 27ویں رمضان المبارک قریب آنے والی ہے اور عید الفطر کا موقع بھی قریب ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ائمہ مساجد، خطباء، حفاظ کرام، قراء کرام، دین متین کے خدمت گزار، خاص طور پر جنہوں نے نماز تراویح میں اللہ کا پاک قرآن سنایا، اور ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر جنہوں نے بھرپور انداز میں خوبصورتی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دی، ائمہ مساجد نے، اور لوگوں تک دین پہنچایا، لوگوں کی دینی مذہبی رہنمائی کی، مساجد کو بارونق رکھا، مساجد کی رونقیں جن کے دم سے آباد ہیں، اور جن لوگوں نے مساجد میں لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی ماہ رمضان المبارک میں، ہم ان کے لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات ان میں سے یہ ہے کہ لوگ اس وقت جو دینے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، صاحب ثروت لوگ ہیں، انہوں نے یہ تلاش ہوتی ہے ان دنوں میں کہ کوئی سفید پوش طبقہ ملے، لیکن ظاہر ہے کہ سفید پوش طبقے اس کی مختلف اقسام ہیں، کئی طبقے ہیں، اور ان طبقات کی کئی مختلف شکلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے مہنگائی کے دور میں جس سطح پہ صورتحال پہنچ چکی ہے ہر گھر کی، سفید پوش طبقے میں صف اول میں ائمہ مساجد آتے ہیں، جن کی تنخواہیں بھی برائے نام ہیں اور ان کی خدمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن زندگی کی ضروریات اور لوازمات ان کے بھی ساتھ ہیں۔ یاد رکھیں، اس طبقے نے کبھی آپ سے سوال نہیں کرنا ہوتا، بھیک نہیں مانگنی ہوتی، کبھی انہوں نے آپ کے سامنے اپنے لہجے اور انداز سے اس طرح عام بھکاریوں کا انداز اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین پڑھا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ جس شخص نے دین پڑھا ہو اور وہ دین پڑھاتا ہو، لوگوں کو سمجھاتا ہو، تبلیغ کرتا ہو، واعظ کرتا ہو، لوگوں کے بچوں کو دین پڑھا رہا ہو، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سن کر بھی کبھی کسی کے سامنے سوال کر سکتا ہے؟ سنیے حدیث کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے سوال کا دروازہ کھولا، اللہ عز و جل اس پر فقر کا یعنی محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ جس کو یہ حدیث کا علم ہے، جو اس حدیث کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اچھی طرح، اس کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے سے فقر کا دروازہ کھولتا ہے، وہ کبھی بھی آپ سے سوال نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی آپ سے بھیک نہیں مانگے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ یہ مانگتا نہیں، شاید یہ بہت بڑا امیر ہے، شاید اس کے پاس دولت کے خزانے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں مانگ رہا، وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے، اپنی سفید پوشی کا پردہ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو وعید اور سزا بیان کی گئی ہے مانگنے کی، وہ اس کی وجہ سے آپ سے کبھی نہیں مانگے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایسے جیسے آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ تو کیا یہ حدیث جانتے ہوئے بھی کوئی امام مسجد آپ سے سوال کرے گا؟ قطعی طور پر نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے بھیک مانگے، لیکن اس کے حالات اور اس کی ضروریات کو دیکھنا، خیال کرنا، احساس کرنا، یہ اس معاشرے کے ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو دیا ہے اور وہ سفید پوش لوگوں کو تلاش کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صف اول کے ان لوگوں کی سب سے پہلے خدمت کرے اور زیادہ سے زیادہ کرے، باوقار طریقے سے، باعزت طریقے سے، خفیہ انداز میں، چھپ کر، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آپ کے لیے چند احادیث ہیں جو ائمہ مساجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کی بشارت کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے میں چند احادیث عرض کر دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، لوگوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے، وہ پیارا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ ائمہ مساجد کی خدمت کرنا، یہ بھی تو ان کو ایک نفع پہنچانے والی بات ہے۔ اس حدیث کے مطابق وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ پھر فرمایا، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اعمال میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ ایسی خوشی جو کسی مسلمان کے دل میں آپ داخل کر دیتے ہیں۔
آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ جس وقت کسی غریب کی، کسی مستحق کی، اور خاص طور پر سفید پوش کی، جس کی عزت کا بھرم رکھ کے باعزت طریقے سے خفیہ انداز سے آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، تو اس کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوتی ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کو حدیث میں فرمایا گیا اعمال میں سب سے افضل اور اچھا عمل۔ پھر پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں او یکشف عنہ کربتن، یا وہ اس کی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ آپ کسی کی مالی خدمت کرتے ہیں تو اس مالی خدمت کے نتیجے میں پتہ نہیں اس کی کتنی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اس نے اس مالی معاونت کے ساتھ اپنے کتنے مسائل کو دور کر لینا ہوتا ہے، اس کی کتنی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اور یقضی عنہ دینا، یا اس کا قرضہ ادا کرنا، اور یطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک مٹانا، اس کے گھر میں فاقہ ہے یا تنگ دستی ہے یا حالات سخت ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، گھر میں بچوں کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب نہیں، تو اگر آپ اس کو یہ خدمت پیش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ خوش ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کتنا راضی ہوگا۔ اس بات کو اور زیادہ اپنے دل میں یقین کی حد تک مستحکم کرنے کے لیے ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13 ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے اسے پسند ہے۔ یعنی ائمہ مساجد کی زندگی جس طرح آج وہ زندگی جی رہے ہیں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، مالی تنگ دستیوں میں، کیا معاشرے کے باقی لوگ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ اس طرح کی زندگیاں ہماری بھی ہوں؟ اور اگر ایسا پسند آپ کو نہیں ہے تو آپ اس کے لیے یہ کیسے پسند کرتے ہیں؟ سو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو اپنی اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ جو دولت آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے ضرور کھلے دل کے ساتھ ان کی خدمت کر کے ان کے لیے آپ آسانی پیدا کریں تاکہ رب ذوالجلال والاکرام آپ پر راضی ہو۔ ایک اور حدیث سن لیں، فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس نے کسی مومن کی پریشانی کو دور کیا اس دنیا میں، دنیا کی زندگی میں جس نے کسی مومن کی پریشانی کو دور کیا، میرا خیال ہے کم از کم اس معاشرے کا اپنے امام کے بارے میں، عالم کے بارے میں، قاری کے بارے میں، حافظ کے بارے میں اتنا تو عقیدہ ہوگا، اتنا تو نظریہ کلیئر ہوگا کہ اس کو مومن تو مانتے ہیں نا کہ وہ مومن ہے، اور کچھ بھی نہ اگر آپ مانیں تو کم از کم وہ مومن تو ہے نا، لیکن پلس یہ ہے کہ وہ حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، آپ کا امام ہے، مبلغ ہے، بچوں کا معلم ہے، استاد ہے۔ تو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کی تکلیف کو، دنیاوی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا، یعنی اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کی آخرت کو آسان فرما دے گا اور قیامت کے دن اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا پہلو ایک اور بڑا اہم، 27ویں کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں ائمہ مساجد کی یا حفاظ کی، قراء کی خدمت کے لیے، عوام کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے اور عرف میں بھی یہی سب کے ذہن میں مشہور ہے، بات موجود ہے۔ اب یہ جو 27ویں کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو عوام کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے حافظ کی یا امام کی یا نائب کی، مؤذن خادم کی، یہ جو ہم ان کی خدمت کے لیے لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ بعض مساجد کے یہ مسائل سننے میں آتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے سن کر، انتہائی تکلیف، اور ایک دو نہیں، میرے پاس تو اس طرح کے کئی مساجد کے کیسز آتے ہیں کہ انتظامیہ اس حد تک ذاتی تصرف ان پیسوں میں کرنے کا حق سمجھتی ہے جو کہ لوگوں کے دیے ہوئے، یعنی وہ خدمت لوگوں نے دی ہے، لوگوں کا دیا ہوا وہ خدمت یا نذرانہ وہ جمع ہوتا ہے، وہ محبت لوگوں کی جمع ہوتی ہے، تو اس میں آپ ذاتی طور پر انتظامیہ تصرف اس طریقے سے پھر کرنا شروع کر دیتی کہ اس میں سے کچھ پیسے بچا کے مسجد کے لیے رکھ لیے، تو کہا کہ یہ پیسے تو ہو گئے زیادہ حافظ کی خدمت کے، قاری کی خدمت کے، امام کی خدمت کے۔ اسی طرح 27ویں کے موقع پر ہے، اور اسی طرح سیم عید کے موقع پر بھی بعض جگہوں پر یہ شکایت، کئی جگہوں سے شکایت ہمیں ملی سننے کی، کچھ پیسے اس میں سے نکال کے مسجد کے لیے رکھ لیے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو پتہ نہیں بہت بڑی مسجد کی خدمت کر رہے ہیں یا ہماری مسجد سے محبت ہے یا اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی بڑا اجر ملے گا کہ ہم مسجد کا بھلا کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ شرعی طور پر حرام ہے اس طرح ذاتی طور پر تصرف کرنا کسی کے پیسے۔ لوگوں نے اس میں یہ سے دیے ہیں کہ حافظ کی، امام کی اور مسجد کے عملے کی خدمت کے لیے، اور جو کمیٹیاں، جو انتظامیہ کے اراکین مساجد کے بعض جگہوں سے جو شکایتیں سننے کو ملتی ہیں
وہ جو اس طرح ذاتی تصرف کرتے ہیں یہ شرعی طور پر ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، یہ خیانت ہے، یا امام کو دھوکہ بھی اس میں دیا گیا ہے۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو جس نے کسی مومن کو دھوکہ دیا یا اس کو نقصان پہنچایا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں انتظامیہ مساجد کے تمام حضرات غور کریں کہ جو پیسہ لوگوں نے دیا امام کی خدمت اور محبت کے لیے، حافظ کی، قاری کی خدمت اور محبت کے لیے، آپ نے اس میں ذاتی طور پر جیسے ملکیتی چیز میں تصرف ہوتا ہے، اپنی ملکیتی چیز میں آپ جیسے من مرضی کرنا چاہتے ہیں ویسے اگر آپ کریں تو اس کے نتیجے میں آپ نے دو کام کیے ہیں، امام کو دھوکہ بھی دیا ہے، اس کو یہ شو نہیں کروایا کہ پیسے اتنے ہوئے تھے اور ہم نے اتنے مسجد کے لیے رکھ لیے ہیں، اس کو یہی بتایا کہ یہ ہوئے تھے آپ کو دے دیے، یہ دھوکہ ہو گیا۔ اور جو پیسے اس کے حق تھے، اس کا حق تھا امام کا، حافظ کا، قاری کا، مصلی سنانے والے کا، جو ان کا حق تھا اس حق کو آپ نے لے کر بے شک مسجد کے کھاتے میں ڈالا لیکن آپ نے اس کا نقصان کیا۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو کسی مومن کو دھوکہ دے یا اس کا نقصان پہنچائے۔ ہمارے سلسلے کا نام خیر خواہی ہے، ہم خیر خواہی کی نیت سے یہ باتیں عرض کر رہے ہیں کہ کسی کا آخرت کا نقصان نہ ہو جائے، کوئی اپنی قبر کو کالا نہ کرے، کوئی اپنی آخرت کو نقصان نہ پہنچائے۔ خیر خواہی کے طور پر سب سے بڑے خیر خواہ پاک محبوب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی ہماری رہنمائی کرتی ہیں، تو چاہے کوئی بھی شخص ہو، کوئی مومن مسلمان ہو، احادیث، قرآن اور حدیث ہی اس کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، سنن کبریٰ میں امام بہقی نے اور شعب الایمان میں بھی نقل کی، مسند احمد کے اندر بھی ہے، فرمایا حدیث کا مفہوم، خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار کسی شخص کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں مگر اس کی خوشی اور رضامندی سے۔ اب آپ جب وہ اس مد کا، اس کھاتے کا پیسہ جمع ہوا جو امام، خطیب اور امام، قاری، عالم، حافظ، مصلی سنانے والا، خادم، مؤذن، جو ان کی خدمت کے لیے جمع ہوا ہے، آپ ان کی رضامندی کے بغیر، ان کی خوشی کے بغیر، ان کا حق چھین کر یا آپ جبرن یا آپ دھوکے کے ساتھ ان کے حق میں سے نکال کر مسجد کو دیتے ہیں، تو آپ سمجھتے نہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کی آپ کتنی بڑی مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں اور یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے اور یہ اللہ کے گھر کی خدمت کر کے شاید ہمیں اللہ سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے اجر عطا فرمائے گا جبکہ آپ تو ایک انسان کا حق چھین رہے ہیں، جو حق اس کا ہے آپ چھین کے مسجد کو دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ منصب جو عہدہ ہوتا ہے انتظامیہ کا، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کوئی معمولی منصب نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کرنا، یہ سوچ کر کہ ہمیں کون کچھ کہے گا، ہم سے کون پوچھے گا، لوگوں نے تو ہم سے پوچھنا نہیں، امام نے تو بولنا نہیں، جو بھی دے دیں وہ تو چپ ہو جاتا ہے، تو یہ جب آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں میں 2 بھوکے بھیڑیے اگر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مسلمان کے دین کا نقصان 2 چیزیں کرتی ہیں۔ وہ کیا؟ فرمایا جاہ و منصب کی محبت اور مال کی محبت۔ اب اس میں جاہ و منصب کی محبت یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی منصب پر ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس منصب پر ہونے کی وجہ سے جس کے حق میں جو چاہے خرد برد کرے اور جس کے حق میں جو چاہے وہ غاصبانہ تصرف کرے یا اپنی مرضی کے ساتھ وہ کسی کے حق کو کسی کو دے دے، کسی کا حق کسی کو دے دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ پیسے آئے ہوتے ہیں اسی مقصد کے لیے ان کا استعمال ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پرایا مال لے لے گا وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے کوڑی ہو کر ملے گا، معجم کبیر میں حدیث پاک ہے۔ اب دیکھو یہ جو ایسے اللہ کے بندے، مخلوق، انسان، نمازی، اہل محلہ، اہل محبت کرتے ہیں تو یہ امام، خطیب، قاری، حافظ، مصلی سنانے والے، سامع اور خادم، مؤذن جو عملہ ہوتا ہے ان کے لیے ان کی نیت ہوتی دینے کی، تو یہ آپ کا نہیں، جو کمیٹیوں کے احباب ہیں جن جن مسجدوں میں یہ مسائل ہیں میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ پرایا ہے، آپ کے پاس بطور امانت ہے اور آپ نے اس امانت کو امانت کے طور طریقے کے مطابق ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ آپ اس کے اندر ذاتی طور پر تصرف کر کے سمجھے کہ اس میں سے اتنے مسجد کے لیے نکال دو، اتنے فلاں جگہ کے لیے نکال دو، اتنے فلاں کے لیے نکال دو، یہ نہیں، یعنی جن کے لیے ہے ان میں تقسیم کریں مناسب انداز میں، جو بھی آپ کی ثواب دید ہے آپ اپنے بہتر مشورے کے ساتھ اس کو طے کر لیں کہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔
اسی طرح اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ان پیسوں کو کسی دوسری جگہ پہ خرچ کیا تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خائن خیانت کرنے کی حالت میں مومن ہو، لہذا خیانت کرنے سے بچو، خیانت کرنے سے بچو، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور اس میں ایک اور چیز، اگر بعض مسجدوں کی یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ ایک ہی بندہ ہے جی، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، کوئی بولتا ہی نہیں اس کے آگے، یہ عجیب ٹرینڈ ہے، یہ بہت بڑی غریب انتہائی غلط بات ہے۔ کیسے کہ کوئی بولتا ہی نہیں؟ آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی خیانت کرنے والے ہی کی طرح ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے۔ اب ایک بندہ اگر ذاتی طور پر یہ کر رہا ہے کہ مجھے کوئی کہنے والا ہی نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، میرے آگے تو کوئی بولتا ہی نہیں، میں ہی ہوں، تو وہ دوسرے لوگ جو اس کے اس غلط فیصلے پر خاموش ہیں وہ بھی اس کے ساتھ برابر کے مجرم ہوتے ہیں۔ اس چیز کو مشاورت کے ساتھ اچھے انداز سے باہمی میل جول کر پیار سے محبت سے حل کرنا چاہیے۔ فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہیں الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو بندہ امانت دار نہیں ہے، جو امین نہیں ہے، امانت کو صحیح ادا نہیں کرتا، فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے، اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ تو اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی خدمت کرنا اہل ایمان کے لیے، نمازیوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ خفیہ انداز میں جتنا ہو سکے پیار بھرے انداز میں عزت و تقریب اور احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیش کریں، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے تو آپ لوگوں نے ان کی اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنی، اللہ کی رضا کے لیے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے اس میں دکھاوا، اس میں اذیت، اس میں عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ ایلیمنٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے تو اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور اپنی ذات اقدس پر توکل عطا فرمائے، قناعت عطا فرمائے، اور جن لوگوں کی ذمہ داری خدمت کرنے کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خفیہ انداز میں، محبت بھرے انداز میں زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنی آخرت کو بنائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا دین متین کا ہم سب کو ذوق شوق عطا فرمائے، اور اپنی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محبت منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی اصلاح کے لیے چیزیں ہیں، جیسا کہ ہمارے سلسلے کا نام ہے خیر خواہی، تو ہم بالکل جذبہ خیر خواہی کے تحت ہی یہ ساری گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں صداقت قلبی عطا فرمائے، امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ ہمیں اس ٹائٹل، اس عنوان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کرتے رہا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔